اے خدا کی برگزیدہ ہستی جس کا احترام ہم سب پر فرض ہے، ہم تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ان تین آدمیوں میں سے ایک تھا جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے۔ اس نے کہا، تیری دن کی باتیں ہمارے دلوں میں اتر گئی ہیں، مگر ایک شک ہے، ہمیں طور کا جلوہ دکھا جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ مصر فرعونوں کا ملک ہے۔ عمر درویش نے بلند آواز سے کہا، فرعون مر گئے، مگر خدا نے مصر کی بادشاہی جس کو بھی دی وہ فرعون بنا۔ یہ مصر کی زمین کی، مصر کے پانی کی اور مصر کی ہوا کی تاثیر ہے۔ جو کلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ بھی فرعون بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونوں کی خدائی کو للکارا اور نیل کے پانی کو کاٹ کر دکھا دیا۔ اب مصر ایک بار پھر فرعونوں کے قبضے میں آ گیا ہے۔ وہاں شراب کی نہریں بہتی ہیں اور پردہ نشین کنواریوں کی عصمتوں سے کھیلا جاتا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمارے اس خطے کو یہ سعادت بخشی ہے کہ مصر کو فرعون سے آزاد کراؤ۔ خداوند دو عالم نے تمہیں کوہ طور کا جلوہ بخشا ہے۔ عمر درویش نے بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر جوشیلی آواز میں کہا، اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنا وہی نور دکھا جو تو نے موسیٰ کو دکھایا تھا۔ اس نے لپک کر ایک مشعل زمین سے اکھاڑی۔ رات تاریک ہو چکی تھی، پہاڑ، چٹانیں اور درخت اندھیرے کی سیاہی میں روپوش ہو گئے تھے۔ روشنی صرف ان دو مشعلوں کے شعلوں کی تھی جس میں عمر درویش اور عاشی نظر آ رہے تھے۔ عمر درویش نے مشعل اوپر کی اور ایک سمت اشارہ کر کے کہا، دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر ایک پہاڑی ہے، تم اس پہاڑی کو نہیں دیکھ سکتے، اس کا جلوہ دیکھو۔ اس نے مشعل اور زیادہ اوپر کر کے دائیں بائیں لہرائی۔ اس کے ساتھ ہی سامنے پہاڑی سے ایک شعلہ اٹھا اور ذرا سی دیر میں کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیرت زدگی نے ان کی زبانیں گنگ کر دیں۔ اگر تم نے خدا کے اس جلوے کو بھی اپنے دلوں میں نہ اتارا تو یہ شعلہ تم نے دیکھا ہے تمہارے اس سرسبز علاقے کو ریگزار بنا دے گا۔ عمر درویش نے کہا، میں اسے روک نہیں سکوں گا، اسے تم نے دعوت دی ہے۔ عمر درویش اپنے خیمے میں چلا گیا۔ عاشی نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ چلے جائیں۔ لوگ وہاں سے جانے لگے تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ جب خیمے سے دور نکل گئے تو ایک آدمی نے جو ان کے ساتھ تھا دوڑ کر آگے ہوا اور سب کی طرف منہ کر کے رک گیا۔ سب نے دیکھا وہ ایک گاؤں کی مسجد کا پیش امام تھا۔ ذرا رک جاؤ، امام نے بازو پھیلا کر کہا۔ سب رک گئے تو اس نے کہا، اپنے ایمان کو قابو میں رکھو مسلمانوں، یہ جادوگری ہے، جو تم دیکھ آئے ہو یہ شعبدہ بازی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ آئے گا۔ خدا ایسے گناہگاروں کو جلوے اور نور نہیں دکھایا کرتا جو اپنے ساتھ بے حیا لڑکیاں لیے پھرتے ہیں۔ یہ لڑکی نہیں، جن ہے، ایک آدمی نے کہا۔ جنات انسانوں کے روپ میں نہیں آ سکتے۔ امام نے کہا، جنات کسی انسان کے غلام نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرعون نہیں، وہ خدا کا سچا بندہ ہے۔ اس نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، وہ تمہارے مذہب کا پاسبان اور صلیب کا دشمن ہے۔ محترم امام، ایک آدمی نے کہا، کیا آپ پانی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ اس کی نہ سنو۔ ایک نے کہا، یہ اپنی امامت قائم رکھنا چاہتا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے وہ آپ دکھا دیں۔ ایک اور نے کہا، پھر ہم آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے۔ میرے ساتھ اس پہاڑی پر چلو جہاں سے شعلہ اٹھا تھا۔ امام نے کہا، میں تمہیں دکھا دوں گا کہ یہ کیا شعبدہ ہے۔ اگر میں غلط ہوا تو مجھے اسی جگہ قتل کر دینا جہاں شعلہ بھڑکا ہے۔ ہم خدا کے کاموں میں دخل دینے کی جرات نہیں کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا۔ دو تین آدمی بیک وقت بول پڑے، وہ بھی امام کے خلاف بول رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو ایسا اشتعال دلایا کہ سب چل پڑے اور امام کو دھکے دیتے آگے چلے گئے۔ امام اکیلا کھڑا رہا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر امام اس پہاڑی کی طرف چل پڑا جس پر شعلہ اٹھا تھا۔ وہ بہت ہی تیز چلا جا رہا تھا۔ ایک پتھریلے ویرانے سے گزر کر چٹان کے دامن میں پہنچا تو دو آدمی اس سے کچھ دور پیچھے چلے جا رہے تھے۔ امام چٹان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ پیچھے جانے والے دونوں آدمی اور تیز ہو گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹیں سن کر امام رک گیا۔ وہ دونوں اس کے قریب جا رکے۔
ان کے چہرے کپڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ امام نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان میں سے ایک امام کے پیچھے چلا گیا۔ امام اس کی طرف مڑا تو دوسرے نے امام کی گردن کے گرد اپنا بازو لپیٹ لیا۔ امام نے کمر بند سے خنجر نکالا، مگر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک آدمی کے ہاتھ کے شکنجے میں آ گیا۔ اس کی گردن دوسرے آدمی کے بازو کے شکنجے میں تھی، جو اتنا تنگ اور سخت ہو گیا تھا کہ اس کا سانس رک رہا تھا۔ اس نے آزاد ہونے کی آخری کوشش کی۔ وہ پوری طاقت سے اچھلا، دونوں پاؤں جوڑ کر سامنے والے کے پیٹ میں مارا۔ اسے پیچھے سے ایک آدمی نے جکڑ رکھا تھا۔ سامنے والا امام کی لاتوں سے پیچھے کو گرا اور اس کے پیچھے والا دھکا برداشت نہ کر سکا، وہ بھی پیچھے کو گرا اور امام کی گردن پر اس کے بازو کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ امام نے ایک اور جھٹکا دیا اور آزاد ہو گیا۔ وہ اب ایک خونریز لڑائی کے لیے تیار ہو کر اٹھا، لیکن وہ دونوں آدمی بھاگ گئے۔ ان کے بھاگنے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں اسی علاقے کے مسلمان تھے، انہیں پہچانے جانے کا خطرہ تھا۔ امام نے انہیں پکارا، للکارا، لیکن وہ غائب ہو گئے تھے۔ امام نے آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ عمر درویش کے خیمے میں وہی 3 آدمی بیٹھے تھے جو دن کے وقت بھی اس کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے عمر درویش کو بتایا کہ لوگ وہی تاثر لے کر گئے ہیں جو ان پر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے اسے یہ بھی بتایا کہ کل رات اسے آگے ایک اور گاؤں کے قریب جانا ہے اور طور کا جلوہ ایک اور پہاڑی پر دکھانا ہے۔ تینوں چلے گئے۔ عاشی عمر درویش کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ کیا تم اپنی کامیابی پر خوش ہو؟ عاشی نے پوچھا۔ عاشی، عمر درویش نے آہ لے کر کہا، میں تمہیں اس قسم کے سوالوں کا جواب دینے سے ڈرتا ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں صلیبیوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہوں؟ عاشی نے کہا، تم نے میرے اندر ایمان بیدار کیا ہے اور اب تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ میں اعتبار تمہارے عمل پر کروں گا، عمر درویش نے کہا، تمہارے الفاظ پر نہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ عاشی نے کہا، جو کہو گے کروں گی۔ ابھی یہی کرتی رہو جو کر رہی ہو، عمر درویش نے کہا، وقت آنے پر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ بتانے کا وقت ہی نہ ملے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عاشی نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ جہاں تم نے ذرا سی مشکوک حرکت کی، یہ جاسوس تمہیں غائب یا قتل کر دیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر تم مجھے پہلے ہی بتا دو کہ تمہارا ارادہ کیا ہے تو میں تمہیں بروقت خبردار کر سکوں گی۔ مجھے تو وہ بہرحال اپنے گروہ کا فرد سمجھتے ہیں۔ عاشی کے انداز میں کچھ ایسی سادگی اور خلوص تھا جس سے عمر درویش قائل ہو گیا کہ یہ لڑکی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اس نے کہا، تمہارے کمالات دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ مجھے دھوکہ دو گی۔ کمالات میں تو تم بھی کم نہیں ہو، عاشی نے کہا، اسی لیے تو میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم نے اپنی قوم کو دھوکہ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں تمہیں اپنا ارادہ بتا دیتا ہوں، عمر درویش نے کہا، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور مجھے فریب دیا تو تم زندہ نہیں رہو گی۔ میں قتل ہو جانے سے نہیں ڈرتا اور قتل کرنے سے بھی نہیں ڈروں گا۔ میں نے راستے میں تمہیں بتایا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے امید تھی کہ میں یہاں اپنے علاقے میں آ کر اپنے خفیہ مقصد میں آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا، مگر یہاں آ کر دیکھا ہے کہ سوڈانیوں نے مجھے جاسوسوں کے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مجھے دوسرا غم یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی قوم کی پیٹھ میں خنجر اتار دیا ہے۔ میں اپنے اصل مقصد کی خاطر اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ رہا ہوں، مگر میری کارستانی، جسے تم میرا کمال کہتی ہو، میری قوم کے مذہبی عقیدے کو زہر کی طرح مار رہی ہے۔ میں نے اگر یہ سوانگ جاری رکھا تو یہ مسلمان سوڈانیوں کی غلامی کی زنجیروں میں بندھ جائیں گے اور ان کا قومی وقار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ عاشی نے پوچھا۔ میں اسحاق کے گاؤں تک پہنچنا چاہتا ہوں، عمر درویش نے کہا۔ تم اسحاق کو جانتی ہو نا، وہی کمانڈر جو جنگی قیدی کی حیثیت میں قید خانے میں پڑا ہے۔ اسے اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے تمہیں بھی ایک رات اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس شخص کو تو میں ساری عمر نہیں بھولوں گی، عاشی نے کہا۔
اس کی بھی اتنی ہی مرید ہوں جتنی تمہاری ہوں۔ میں اس کے گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں، عمر درویش نے کہا۔ پھر میں اپنے گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہاں آ کر غائب ہو جاؤں گا اور یہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ سوڈانیوں کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں بنایا تھا، عاشی نے کہا۔ ہمیں جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے اس کا ہمیں بڑا واضح منصوبہ دیا جاتا ہے۔ میں قید خانے میں ظالمانہ اذیتیں سہ کر نکلا ہوں، عمر درویش نے کہا۔ اتنی سی عقل رہ گئی تھی کہ قید خانے سے نکلنے کا یہ طریقہ سوچ لیا تھا۔ یہاں آ کر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اپنے مقصد کی کامیابی ناممکن نظر آتی ہے۔ اب مجھے بھی سوچنے دو، عاشی نے کہا۔ اگر ہم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے تو تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کل ہم آگے جا رہے ہیں، کوئی صورت نکل آئے گی۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے کسی عقل مند آدمی کے ساتھ ملاقات کا موقع مل جائے۔ اسی علاقے میں عمر درویش کے خیمے سے 2-2.5 میل دور مصری تاجروں کا ایک قافلہ آیا۔ 4 آدمی اور 6 اونٹ تھے۔ قافلے کا سردار لمبی داڑھی والا ایک بزرگ سیرت انسان تھا جس نے ایک آنکھ پر سبز رنگ کے کپڑے کا ٹکڑا لٹکا رکھا تھا، جیسے اس کی ایک آنکھ خراب ہو۔ یہ قافلہ 2 راتیں پہلے سوڈان کے سرحد میں داخل ہوا تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی نے مصر سے سوڈان میں اناج سمگل کرنے کی درپردہ اجازت دے رکھی تھی۔ دوسری اجناس بھی سمگل کی جاتی تھیں۔ سوڈان میں ان اشیاء کی قلت تھی۔ مصر کے یہ سمگلر دراصل سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے آدمی تھے۔ انہیں مصر کے سرحدی دستے نہیں روکتے تھے اور سوڈان کی سرحد کے پہرے دار بھی انہیں نظر انداز کر دیتے تھے۔ یہ قافلہ بھی بلا روک ٹوک سرحد پار کر کے سوڈان میں داخل ہو گیا، لیکن رات کی تاریکی کی وجہ سے سوڈان کے سرحدی پہرے دار یہ نہ دیکھ سکے کہ تاجروں اور 6 اونٹوں کا یہ قافلہ سوڈان کے کسی شہر کی طرف جانے کے بجائے اس پہاڑی علاقے کی سمت جا رہا ہے جہاں مسلمان آباد تھے۔ ادھر تاجروں کے کسی قافلے کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ سوڈان کی حکومت مسلمانوں کو اناج اور دیگر اجناس سے اور تجارت سے محروم رکھنا چاہتی تھی۔ یہ قافلہ رات بھر چلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اونٹوں کو ٹیلوں کے علاقے میں چھپا دیا گیا۔ سرحد دور پیچھے رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے سارا دن وہیں چھپ کر گزارا۔ رات تاریک ہوئی تو قافلہ پھر چل پڑا اور آدھی رات کے وقت پہاڑی علاقے داخل ہو گئے۔ یہ قافلے کی منزل تھی۔ سحر کے وقت قافلہ ایک گاؤں میں داخل ہوا۔ میر کارواں ایک مکان کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایک آدمی ہاتھ میں دیا لے کر باہر آیا۔ میر کارواں نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ دروازہ کھولنے والے نے کہا، خوش آمدید، تم فوراً اندر چلو، اونٹوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ چاروں تاجر اندر چلے گئے۔ میزبان نے اپنے گھر والوں کو اور پڑوس کے 2-3 آدمیوں کو جگایا۔ سب نے اونٹوں کو مختلف گھروں کے اونٹوں میں بانٹ کر باندھ دیا۔ سامان اتار کر میزبان کے گھر میں رکھ دیا گیا۔ میرے کارواں نے کہا کہ سامان فوراً کھولو اور غائب کر دو۔ سب نے سامان کھولا تو اس میں اناج کے بجائے تیروں کا ذخیرہ تھا۔ کمانیں، تلواریں اور خنجر تھے اور 3-4 بوریوں میں آتش گیر مادے سے بھری ہوئی ہانڈیاں تھیں۔ یہ سامان غائب کر دیا گیا۔ کیا میں اپنے آپ میں آ جاؤں؟ میرے کارواں نے پوچھا۔ تنگ آ گیا ہوں۔ کوئی خطرہ نہیں، میزبان نے کہا، سب اپنے لوگ ہیں۔ میرے کارواں نے لمبی داڑھی اتار دی اور آنکھ سے سبز کپڑا بھی اتار دیا۔ یہ داڑھی نقلی تھی، اس کی اصل داڑھی چھوٹی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ سامان ادھر ادھر چھپا کر جب آدمی مہمانوں کے پاس آئے تو ایک آدمی میرے کارواں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میرے کارواں مسکرایا اور پوچھا، پہچانا نہیں تھا مجھے؟ اوہ میرے دوست علی بن سفیان، اس آدمی نے کہا۔ خدا کی قسم میں نے نہیں پہچانا۔ اس نے آہ بھر کر کہا، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ خود آ گئے ہیں، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ سوڈان کے قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے 2 کمانڈروں کو قتل کر دیا ہے، علی بن سفیان نے کہا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سوڈانی ہماری جنگی قیدیوں کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لمبی داڑھی اور آنکھ پر سبز پٹی اور تاجروں کے چوغے کے بحروب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماہر جاسوس اور سراغ رساں علی بن سفیان تھا، جو یہاں کے حالات کا جائزہ لینے آیا تھا۔ اسے جاسوسوں نے قاہرہ جا کر جو خبریں دی تھیں وہ ان کی روشنی میں باتیں کر رہا تھا، اور وہ جس گھر میں بیٹھا تھا وہ اس کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کا مرکز تھا۔ اس کا میزبان سوڈانی باشندہ تھا۔ یہ سب لوگ سلطان ایوبی کے پرستار تھے۔ ان لوگوں نے علی بن سفیان کو ایک نئی بات سنائی۔ افواہ پھیل رہی ہے کہ خدا کا کوئی ایلچی آیا ہے جو پانی کو آگ لگاتا ہے۔ میزبان نے علی بن سفیان کو بتایا، اور وہ لوگوں کو اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ پیغام دے کر مردوں میں سے اٹھایا ہے کہ مسلمانوں سے کہو کہ سوڈان کے وفادار ہو جائیں، کیونکہ یہ زمین تمہاری ماں ہے۔ اس نے عمر درویش کے متعلق ساری باتیں سنا دیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عمر درویش رات کو طور کا جلوہ دکھا کر لوگوں کے دلوں میں بے حد خطرناک شکوک پیدا کر چکا ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ دشمن عقیدوں پر حملہ کرے گا، علی بن سفیان نے کہا، اسی لیے میں خود آیا ہوں۔ صلیبی تخریب کاری کے ماہر ہیں اور ہماری قوم جذباتی ہے۔ صلیبی الفاظ کا بڑا ہی دل فریب جال تن دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کھچے ہوئے اس کے حسین تاروں میں الجھ جاتے ہیں۔ مجھے فوری طور پر اس فتنے کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات ملنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ عمر درویش کو میں جانتا ہوں، ہماری فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ اس علاقے میں مصری جاسوس چھاپہ مار بھی تھے۔ علی بن سفیان نے میزبان سے کہا کہ وہ چند ایک آدمیوں کو بلانے کا انتظام کرے تاکہ اس تخریب کاری پر جوابی حملہ کیا جا سکے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ جاسوسوں کو بلانے کے لیے آدمی دوڑا دیے گئے۔ وہ گئے ہی تھے کہ ایک گھوڑا جو سرپٹ دوڑتا آ رہا تھا اس مکان کے سامنے آ رکا۔ سوار اتر کر اندر آیا تو سب احترام کے لیے اٹھے۔ یہ امام تھا، اور یہ وہی امام تھا جس نے عمر درویش کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ لوگ اسے دھکے دیتے چلے گئے تھے۔ پھر رات کو اس پر دو نامعلوم آدمیوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ امام وہیں سے واپس آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں نے اس گاؤں اور اس گھر کو جاسوسی اور دیگر سرگرمیوں کا خفیہ مرکز بنا رکھا ہے۔ امام اپنے گھر گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ یہ امام اس پر یقین رکھتا تھا کہ عمر درویش شعبدہ باز ہے۔ وہ اس گاؤں میں رپورٹ دینے اور شعبدہ بازی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مدد لینے آیا تھا۔ آگے علی بن سفیان بیٹھا تھا۔ امام علی بن سفیان سے واقف نہیں تھا۔ تعارف کرایا گیا تو امام نے تفصیل سے بتایا کہ عمر درویش نے کیا شعبدہ دکھایا ہے اور مسلمان تماشائیوں نے اس کا کس طرح اثر قبول کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ سلسلہ نہ روکا تو مسلمان اپنے عقیدوں سے منحرف ہو جائیں گے۔ امام نے کہا، یہ شخص جو اپنا نام عمر درویش بتاتا ہے آج رات اگلے گاؤں کو جا رہا ہے اور یہی شعبدہ دکھائے گا۔ انہوں نے تھوڑی دیر اس مسئلے پر غور کیا۔ ایک طریقہ یہ سوچا گیا کہ عمر درویش کو قتل کر دیا جائے۔ علی بن سفیان نے اتفاق نہ کیا۔ اس نے اس قسم کا اظہار کیا کہ اسے یقین ہے کہ عمر درویش کو قتل کیے بغیر راہ راست پر لایا جا سکے گا، اور اسی کی زبان سے کہلوایا جائے گا کہ اس نے جو معجزے دکھائے ہیں وہ شعبدہ بازی تھی۔ قتل کے خلاف دلائل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ اس طرح لوگ اسے اور زیادہ برحق ماننے لگیں گے۔ علی بن سفیان کے ساتھ تاجروں کے بھیس میں جو 3 آدمی آئے تھے وہ مصری فوج کے غیر معمولی طور پر ذہین، اپنے فن کے ماہر اور تجربہ کار لڑاکا جاسوس تھے۔ علی بن سفیان نے انہیں تاجروں کے بھیس میں ساتھ لیا، خود لمبی داڑھی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی کا بحروب چڑھایا، گھوڑے منگوائے، چند اور آدمیوں سے کہا کہ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ اس نے سب کو ہدایات دیں اور امام کے ساتھ اس سمت روانہ ہو گیا جہاں عمر درویش کو خیمہ زن ہونا تھا۔ عمر درویش صبح طلوع ہوتے ہی اگلے مقام کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی اس علاقے کے لوگوں کے لباس میں اس کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے۔ اس کی تشہیر دور دور تک ہو گئی تھی۔
وہ ایک اور گاؤں سے کچھ دور رک گیا اور خیمہ گاڑ دیا۔ تھوڑی سی دیر میں وہ اور عاشی تیار ہو گئے۔ خیمے کے سامنے 2 مشعلیں جلا کر گاڑ دی گئیں۔ اس کے ساتھیوں نے گاؤں والوں کو جا بتایا کہ انہوں نے خدا کے جس ایلچی کے معجزے سنے ہیں وہ ان کے گاؤں کے باہر خیمہ زن ہے۔ لوگ دوڑے گئے۔ جن لوگوں نے ایک روز پہلے عمر درویش کو دیکھا تھا وہ بھی دور کا فاصلہ طے کر کے آ گئے۔ عمر درویش دونوں مشعلوں کے درمیان چھوٹے سے قالین پر بیٹھ گیا۔ عاشی اپنے اسی بھڑکیلے لباس اور طلسماتی بناؤ سنگھار سے آراستہ تھی۔ عمر درویش کے سامنے کپڑا لپٹا ہوا پڑا تھا۔ اس نے وہی اداکاری شروع کر دی جو وہ پہلے کر چکا تھا۔ ایک آدمی نے وہی سوال پوچھا جو پہلے پوچھا گیا تھا۔ عمر درویش نے وہی باتیں اسی انداز سے دہرا کر کہا کہ کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر ڈال دیا جائے۔ علی بن سفیان اپنی پارٹی کے ساتھ پہنچ چکا تھا اور اس نے عمر درویش کو پہچان لیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ شخص مصری فوج کے ایک دستے کا کمانڈر ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ عمر درویش پانی کو آگ لگاتا ہے۔ علی بن سفیان کو ایک شک تھا۔ یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پانی کو آگ لگ سکتی ہے۔ اس کے دماغ میں جو شک پیدا ہوا تھا اس کے مطابق وہ چھوٹے سے مشکیزے میں پانی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ جو ہی عمر درویش نے کہا کہ کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر ڈالے تو ایک آدمی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے پاس مشکیزہ تھا۔ اس نے کچھ پانی کپڑے پر انڈیل دیا۔ علی بن سفیان آگے بڑھا اور مشعل زمین سے اکھاڑ کر لوگوں سے کہا، تم میں سے کوئی آدمی آگے آئے۔ ایک آدمی جو علی بن سفیان کے ساتھ آیا تھا آگے گیا۔ علی بن سفیان نے مشعل اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، اس کپڑے پر شعلہ رکھو۔ وہ آدمی ہچکچایا۔ علی بن سفیان نے لوگوں سے کہا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس پانی کو آگ لگا سکتا ہے۔ اس آدمی نے مشعل کا شعلہ کپڑے کے قریب کیا تو کپڑے سے شعلہ بھڑک اٹھا۔ ایک آدمی جو عمر درویش کا ساتھی تھا بولا، تم کوئی شعبدہ باز ہو، پیچھے ہٹو ورنہ تم پر خدا کی اس برگزیدہ شخصیت کا قہر نازل ہوگا۔ عمر درویش خاموشی سے اور حیرت سے علی بن سفیان کو دیکھ رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا کمر بند کھول کر عمر درویش کے آگے رکھ دیا اور اس پر پانی انڈیل کر کہا، اگر تم خدا کے ایلچی ہو تو اس کپڑے کو آگ لگاؤ۔ اس نے مشعل عمر درویش کے آگے کر دی مگر عمر درویش اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ لوگوں نے آپس میں کھسر کھسر شروع کر دی۔ علی بن سفیان کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں نے عمر درویش کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ امام کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ عمر درویش کے آدمیوں نے اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے بولنے والے جاسوس تھے۔ یہ بھی جنگ تھی، حق اور باطل معرکہ آرا تھے۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو ادھر الجھا ہوا دیکھا تو عمر درویش کے سامنے بیٹھ گیا۔ عمر درویش، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایمان کی کتنی قیمت ملی ہے؟ تم کون ہو؟ عمر درویش نے پوچھا۔ بہت دور سے آیا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، تمہاری شہرت سرحد پار سنی تھی اور تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ عمر درویش نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، میں تم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ میری داڑھی پر ہاتھ پھیرو۔ علی بن سفیان نے کہا، مصنوعی ہے، ایمان کی جو قیمت وصول کی ہے اس سے دگنی دوں گا۔ یہ شعبدہ بازی ختم کر دو، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں قاتلوں کے گھیرے میں ہوں۔ عمر درویش نے کہا، میری نہیں مانو گے تو بھی قتل ہو جاؤ گے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہاں ہمارے بہت سے آدمی موجود ہیں۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، عمر درویش نے کہا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بتا نہیں سکتا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ طور کا جلوہ کیا ہے؟ صاف بتا دو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب اٹھو گے تو اپنے دائیں طرف دیکھنا۔ عمر درویش نے کہا، اونچی پہاڑی کے آگے ایک اور چٹان ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے۔ شام سے ذرا بعد وہاں اپنے آدمی چھپا دینا۔ جس طرح پانی کو آگ لگنے کا بھید جان گئے ہو، طور کا جلوہ بھی جان جاؤ گے۔ مجھے موقع دو، یہ تماشا دکھاؤں، تم وہاں سے شعلہ نہ اٹھنے دینا۔
میرے فرار کا اور میری حفاظت کا فرض تم پورا کرو گے۔ بس میری شعبدہ بازی یہی ہوگی کہ یہاں سے تم نکل بھاگو، مجھے اسحاق کو قید خانے سے آزاد کرانا ہے۔ اٹھو اور اعلان کرو کہ رات کو طور کا جلوہ دکھاؤں گا۔ علی بن سفیان کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ عمر درویش کی یہ ادھوری سی بات نہ سمجھ سکتا۔ علی بن سفیان اسی میدان کا کھلاڑی تھا، وہ اشارے سمجھ لیتا تھا۔ اس نے اٹھ کر اعلان کیا، خدا کا یہ برگزیدہ انسان رات کو طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں نے اس کی بات سمجھ لی ہے، تم سب چلے جاؤ، شام کے بعد آنا۔ علی بن سفیان اٹھ کر چلا گیا۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا کہ عمر درویش کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئیں۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اس برگزیدہ ہستی کے سینے میں ایک پیغام اور ایک راز ہے، میں نے اپنا شک رفع کر لیا ہے، رات کو اس کا معجزہ ضرور دیکھنا۔ عمر درویش کے آدمی اس کے پاس جا بیٹھے اور پوچھا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں۔ عمر درویش نے جواب دیا، میں نے اسے قائل کر لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کون؟ ایک آدمی نے کہا، اسے ضرور پتہ چل گیا ہے کہ کپڑے میں آتش گیر سیال ہے جو جل اٹھا ہے۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ عمر درویش نے مسکرا کر کہا، میں آج رات اس کے شکوک رفع کر دوں گا۔ اگر یہ رات کو آیا تو اسے ہم قتل کر دیں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا، ابھی نہیں۔ عمر درویش نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ اگر یہ رات کو میرے پاس آیا تو میں اس خیمے میں بٹھا لوں گا، تم اسے باندھ کر اٹھا لے جانا، ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ تیسرے آدمی نے کہا، اسے نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ دو آدمی اٹھے اور ان لوگوں سے جا ملے جو واپس جا رہے تھے۔ ان دونوں نے علی بن سفیان کو ڈھونڈا مگر وہ ان میں نہیں تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو کوئی بھی نہ بتا سکا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کی داڑھی لمبی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی بندھی تھی۔ علی بن سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر دور نکل گیا تھا۔ عمر درویش خیمے میں عاشی کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عاشی نے اس سے پوچھا، یہ آدمی کون تھا؟ اس نے تمہارے ساتھ اس طرح باتیں کی تھیں جیسے وہ تم سے اور تمہارے بہروپ سے واقف ہے۔ سنو عاشی، عمر درویش نے کہا، آج رات کچھ ہونے والا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا۔ اس آدمی کو میں پہچان نہیں سکا، اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ مجھے امید نہیں کہ آج رات ہم فرار ہو سکیں، اور یہ توقع بھی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ آج رات تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تم میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اگر تم مجھے کچھ اور بھی بتا دو کہ کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے تو شاید میں زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں گی۔ عاشی نے کہا، میں تمہاری خاطر قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے تمہارا مقصد پورا نہ ہوا تو میری جان رائیگاں جائے گی۔ تمہیں یہ کرنا ہے، عمر درویش نے کہا، کہ اپنے آدمیوں کی باتوں میں نہ آنا، کوشش کرنا کہ ان کا ارادہ قبل از وقت معلوم کر لو اور مجھے خبردار کرو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ آج رات کیا ہوگا، تم تیار رہنا۔ تم کئی بار کہہ چکے ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ عاشی نے کہا، لیکن میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اگر تم یہاں سے آزاد ہو گئے تو کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ تم واپس جانا پسند نہیں کرو گی؟ نہیں، عاشی نے رنجیدہ مگر پرعزم لہجے میں کہا، مر جانا پسند کروں گی۔ تم شہزادی ہو عاشی، عمر درویش نے کہا، میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ تم ان جنگلوں میں رہنا یقیناً پسند نہیں کرو گی۔ میں تمہیں قاہرہ لے جاؤں گا، وہاں تمہارے متعلق سوچنے کے لیے بڑے اچھے دماغ موجود ہیں۔ تم مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ عاشی نے پوچھا، مجھے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے؟ اگر یہ شرط ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، عمر درویش نے کہا۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض تمہیں حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے۔ میرا گھر جہاں میری ایک بیوی موجود ہے تمہارے قابل نہیں۔ عاشی، میں سپاہی ہوں، میرا گھر میدان جنگ ہے، مجھے اپنی بیوی کی صورت دیکھے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔
تم اگر اس لیے میری بیوی بننا چاہتی ہو کہ میں تمہاری پسند کا مرد ہوں تو تم مایوس ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعائیں اس تیر کو نہیں روک سکیں گی جسے میرے سینے سے پار ہونا ہے۔ تم مجھے اپنی خواہش بتا دو۔ میں ذلت اور خواری کے اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ عاشی نے کہا، مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اگر زندہ رہا تو تمہیں پوری مدد اور سہارا دوں گا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ یہ آواز ان جاسوسوں میں سے ایک تھی جو عمر درویش کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عمر درویش کے خیمے سے کہیں دور کھڑے علی بن سفیان کے متعلق سوچ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر درویش اس کے دل کو اپنے قبضے میں لینے کے بجائے اپنا دل اس کے قبضے میں دے چکا ہو۔ ہمیں اب بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ عمر درویش پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بھید جان گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، اب یہ دیکھنا ہے کہ عمر درویش نے اس بھید پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر۔ عاشی کس مرض کی دوا ہے؟ تیسرے نے کہا، کیا وہ عمر درویش کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لڑکی بھی عمر درویش کی سازش میں شریک ہو گئی ہے۔ اگر کوئی سازش ہے اور عاشی اس میں شریک ہے تو اس کے متعلق حکم صاف ہے کہ قتل کر دو۔ ایک آدمی نے کہا، کیا تم اتنی قیمتی چیز کو یوں ضائع کر دو گے؟ دوسرے نے کہا، اسے اڑا لے جائیں گے اور کسی دولت والے کو منہ مانگے داموں پر یہ ہیرا دے دیں گے۔ وہاں یہ بتائیں گے کہ عاشی کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان میں اتفاق رائے ہو گیا ہو۔ ایک نے کہا، آج رات ہمیں طور کا جلوہ دکھانا ہے۔ دیکھ لیں گے کہ عمر درویش یا اس آدمی کی نیت کیا ہے۔ رات کو ہم میں سے ایک کو عاشی کے ساتھ رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ رات عمر درویش اور عاشی کے ساتھ کون ہوگا۔ 4 آدمی کافی ہوں گے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں عمر درویش کے ساتھ ہوں گا۔ تم سب نے ان 3-4 آدمیوں کو پہچان لیا ہے جو عمر درویش کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یہ تمہارے علاقے کے وہ مسلمان ہیں جو سوڈانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمر درویش نے مجھے انہی کے متعلق بتایا ہے کہ وہ قاتلوں کے گھیرے میں ہے۔ انہیں نظر میں رکھنا، ضرورت پڑے تو ختم کر دینا، لیکن زندہ پکڑنا بہتر ہوگا۔ اس وقت علی بن سفیان ایک مسجد میں بیٹھا تھا۔ امام اسی مسجد کا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنا بہروپ اتار دیا تھا۔ اس نے مسجد میں ہی رات کے لیے اپنے 2 آدمیوں کو مختلف کام بانٹ دیے اور کہا، مجھے جو شک تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ رات کو بھی مجھے کامیابی ہوگی۔ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے اس پہاڑی پر جو عمر درویش نے علی بن سفیان کو دکھائی تھی، ایک آدمی چڑھ رہا تھا۔ وہ اس احتیاط کے ساتھ چڑھ رہا تھا کہ کوئی نہ دیکھ لے۔ دوسری طرف سے 2 آدمی اسی کی طرح جھکے جھکے اوپر جا رہے تھے اور ایک اور آدمی کسی اور طرف سے اوپر جا رہا تھا۔ یہ آدمی جب اوپر چلا گیا تو رینگ کر ایک بہت بڑے درخت پر پہنچا۔ ادھر ادھر دیکھا اور درخت پر چڑھنے لگا۔ 2 آدمی ایک بہت بڑے پتھر کے عقب میں بیٹھ گئے۔ یہ جگہ درخت سے دور نہیں تھی۔ چوتھا آدمی بھی اوپر چلا گیا اور ایک موزون جگہ چھپ گیا۔ جو آدمی درخت پر چڑھا تھا وہ اوپر ایک موٹے ٹہن پر اس طرح بیٹھ گیا کہ ٹانگیں اوپر کر کے سکیڑ لیں۔ شاخیں اور پتے اتنے گھنے تھے کہ یہ آدمی نیچے سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے ایک پرندے کی طرح بولا۔ اسے پرندے کی آواز میں 3 ساتھیوں کو جواب ملا۔ سورج پہاڑی کے عقب میں اتر گیا تھا اور 3 آدمی اکٹھے پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے پاس آگ جلانے کا سامان اور مٹی کے برتن میں آتش گیر مادہ تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر بھی تھے۔ شام کا دھندلکا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ان 3 آدمیوں کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ان کی باتیں ان 4 آدمیوں کو سنائی دینے لگیں جو پہلے سے وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ پوری طرح چھپ گئے۔ وہاں سے دور نیچے عمر درویش کا خیمہ تھا۔
جو شام کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا تھا۔ خیمے کے باہر گاڑی ہوئی 2 مشعلوں کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ خدا کا ایلچی تیار ہو گیا ہے، ان 3 آدمیوں میں سے ایک نے ہنس کر کہا جو بعد میں اوپر آئے تھے۔ سامان کھول کر تیار کر لو، آج میرا دل کسی اور طریقے سے دھڑک رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، اس کے اندر کوئی وہم بڑھ گیا ہے، کیا تم محسوس نہیں کر رہے ہو کہ آج کچھ گڑبڑ ہے؟ میں بھی کچھ گڑبڑ اس آدمی کی وجہ سے محسوس کر رہا ہوں جس نے ایک آنکھ پر سبز پٹی باندھ رکھی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم طور کا جلوہ دکھا کر سب کے وہم دور کر دیں گے۔ اگر لوگ مان گئے تو اس ایک آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اندھیرا گہرا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے مٹی کے برتن کا منہ کھول کر تیل کی طرح کا سیال زمین پر انڈیل دیا۔ جگہ چونکہ پتھریلی تھی اس لیے یہ مادہ جذب نہ ہو سکا۔ اس سے ذرا دور ہٹ کر ایک آدمی نے چھوٹا سا دیا جلا کر بڑے پتھروں کے درمیان رکھ دیا تاکہ دور سے اس کی لو نظر نہ آ سکے۔ اس کی روشنی میں یہ تینوں آدمی نظر آ رہے تھے۔ اب ادھر مشعل پر نظر رکھو، ایک نے کہا۔ جو ہی مشعل اوپر نیچے حرکت کرے، دیا تیل پر پھینک دو، لوگوں کو طور کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ اہتمام اس بڑے درخت کے نیچے کیا گیا تھا جس پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ نیچے تینوں آدمی اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جھینگر کی آواز پیدا کی، ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے سے بھی جھینگر کی آواز سنائی دی۔ تینوں آدمی بے پرواہ ہو کے کھڑے رہے۔ اچانک اوپر سے ایک آدمی ان تینوں میں سے ایک آدمی کے کندھوں پر گرا۔ نیچے والا آدمی اوپر والے کے نیچے آ گیا۔ دوسرے وہ بری طرح گھبرا گئے اور ادھر ادھر ہوئے۔ ذرا سی دیر میں 3 آدمی مختلف اوٹوں سے اٹھے اور ان دونوں پر جھپٹ پڑے۔ انہیں خنجر نکالنے کی مہلت نہ ملی۔ ان میں سے جو آدمی اوپر والے کے نیچے پڑا تھا وہ قوی ہیکل تھا، اس نے اوپر والے کو لڑکا دیا۔ علی بن سفیان نے کہا تھا کہ انہیں زندہ پکڑنا ہے، مگر اس آدمی کو ہلاک کرنا ضروری ہو گیا۔ جو آدمی اس کے اوپر گرا تھا اس نے خنجر نکالا اور اس قوی ہیکل آدمی کے دل میں اتار دیا۔ دوسرے 2 آدمیوں کو ان رسیوں سے باندھ دیا گیا جو اسی مقصد کے لیے ساتھ لے جائی گئی۔